अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, बड़ा ही सादा टॉपिक है मेरा। बड़ा सादा टॉपिक है। सारे दोस्त फ्री होकर मेरी वीडियो को सुने, इंशाल्लाह इसमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आज मैं आपको अपने शहर की एक मिसाल देकर समझाऊंगा, बल्कि मेरा शहर क्या, आपके आसपास भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हमारी गली के अंदर एक घर है, दो घर हैं, एक ही उनकी ज़ात है, भट्टी कौम है, बिल्कुल यानी कि सेम। और मैं जब से मैंने होश संभाला है, मैं उनको देख रहा हूँ। उनमें से एक घर ऐसा है जिनके पास बेशुमार गाड़ियाँ, बेशुमार उनके पास वसाइल, पैसा, उनके बहुत बड़े बड़े मकान, ज़िंदगी की सारी आराइशें उनके पास मौजूद हैं। और जो दूसरा घर है साथ में सेम उसी कास्ट का, उनके रिश्तेदारों का ही, वो बड़े गरीब, इंतहाई दर्जे के गरीब, कि उनके पास सहूलतें तो दूर की बात है, उनके पास खाना तक मौजूद नहीं। वजह क्या है, फॉल्ट क्या है, ऐसा क्यों होता है? हम सारी बात तकदीर के ऊपर छोड़ देते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हर चीज़ की जिम्मेदार तकदीर नहीं होती। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इंसान की मेहनत के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, आपको मेहनत भी करनी है, उसके बाद अल्लाह ताला के सुपुर्द करना है। पहले अपने घोड़े बांधो, फिर अल्लाह के सुपुर्द करो। खुले छोड़ के अल्लाह के सुपुर्द करोगे तो निकल जाएंगे किसी साइड पे। अल्लाह ताला इन चीज़ों के ऊपर कादर है कि वो बगैर बादलों के बारिश बरसा दे, लेकिन नहीं, पहले बादल आते हैं फिर बारिश आती है। हमारी एक ही आदत है, बस साड़ी तकदीर जो है तो सानू मिल जाएगा, साढ़े नसीबां च ये कुछ है, साढ़े नसीबां च इन्ना की लिखा हुआ। ये बिल्कुल ये सोच गलत है। अभी उनकी दीवार जो है वो एक मुश्तरका दीवार है, एक ही ख़ानदान के वो लोग हैं, एक के पास ज़िंदगी की सारी आराइशें मौजूद हैं, गाड़ियाँ, महंगे महंगे उनके घर, कपड़े, महंगी महंगी वॉच, महंगे मोबाइल, बिजनेस कारोबार है उनका। और दूसरा बंदा, उसके पास कोई रैश नहीं, कोई सहूलत नहीं, उनके पास खाने तक की किल्लत है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, कोई वसाइल नहीं उनके पास, बाइक तक नहीं। मेरा मेन मुद्दा जो है वो ये है, मेरा मेन टॉपिक जो आपको एड्रेस करने का वो ये है कि आप जब भी कोई कारोबार करना चाहें अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको बताता हूँ कि आप एक पाकिस्तान के किसी भी एक देहात में रहते हैं। अभी आप ये ना सोचें कि मेरी फुफ्फी के मुंडे ने ज़िम्मेदारा शुरू किया है तो मैंने भी ज़िम्मेदारा करना है, कोई फ़ायदा नहीं। फुफ्फी के मुंडे को क्यों कॉपी करते हो? ये देखो उसने उसमें से कमाया क्या है। अगर तो उसकी कमाई समझ में आती है कि उसने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ऐसा 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 ग्रोथ में बहुत गया है थोड़े ही अरसे में ऊपर, तो फिर तो आप उसे कॉपी करें। या एक खाना का मुंडा मिस्त्री बन गया, एक मामे के मुंडे ने चक्की लगा ली, एक जो था उसने फार्म बना लिया, एक जो था वो दुबई चला गया। मसलन हमारे यहाँ ये कल्चर है कि एक बंदा जो काम करेगा वो चाहे 100% घाटे में हो, सारे उसी डगर पे चलेंगे कि हमने भी यही करना है। बिल्कुल गलत है। आपने जब भी कोई बिजनेस करना हो आप ये देखें कि किस बंदे ने क्रॉस लेवल से तरक्की की है, उस बंदे को कॉपी करें, आप उसको अपना रोल मॉडल बनाएं, उसको टाइम दें, उसके पास बैठे जाके। फुफ्फी का, मामे का, चाचे का, ताई का मुंडा ना देखें जाके कि ताई के मुंडे ने क्या काम किया था। बिल्कुल गलत बात है। ताई के मुंडे के पास अगर पैसा आ भी गया, हो सकता है उसने ज़मीन बेची हो, प्लाट बेचे हो, कोई और चीज़ बेची हो, उसके पास वो पैसा। ये देखे कमाया किसने है। जो बंदा ज़ीरो के ऊपर था उसने बिजनेस किया है, तो उसने क्या काम किया है। ऐसे लोगों का आपको इंतखाब करना पड़ेगा अपने मुआशरे में, अपने शहर में, जिन लोगों ने हक हलाल की कमाई ज़ीरो लेवल से उठ के उन्होंने फिर लाखों करोड़ों में जाके उन्होंने पैसा बनाया। ऐसे कारोबार आपने तलाश करने हैं। ये नहीं देखना कि चाचे मामे का मुंडा क्या कर रहा है मैं भी वही करूँगा,
میں بھی دبئی جاؤں گا، میں بھی سعودیہ جاؤں گا۔ بھائی سعودیہ پیسہ کیا گارنٹی ہے کہ سعودیہ جا کے آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سعودیہ میں جاؤ گے اور آپ کروڑوں روپے کما لو گے، پاسبل نہیں ہے۔ سعودی عرب میں 100 میں سے 98 لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، صرف 2% لوگوں کا کاروبار ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی شرح کو میں پاکستان میں دیکھوں تو پاکستان میں 100 میں سے 30 لوگوں کا کاروبار ٹھیک ہے، آج بھی ٹھیک ہے۔ مین چیز ہے کہ آپ نے انتخاب کرنا ہے، کاپی نہیں کرنا۔ یہ جو میری گلی کے اندر جو 2 لوگ ہیں، جو 2 فیملیوں کو میں نے آپ کو حال بتایا، اب ایک کا خاندانی پیشہ ہے، وہ لکڑی کا کام کرتے ہیں، وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہیں بچا، نہ ان کے باپ نے بھی یہ کیا، ان کے دادا نے بھی کیا، اور ان کی یہ نسل بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے کام چینج نہیں کیا اور وہ بالکل زیرو پہ آج بھی۔ سارے بچے ان کے لگے ہوتے ہیں ساتھ میں، لیکن کوئی ان کے پاس روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی۔ دوسرے لوگوں نے اپنا خاندانی پیشہ بھی چھوڑ دیا اور وہ آگے بزنس کے اندر، مختلف بزنس کے اندر انہوں نے انویسٹ کیا، کاروں میں انویسٹ کیا، آئل کمپنیوں کے اندر انویسٹ کیا، اپنے شو روم بنائے، مختلف قسم کی کیٹاگری کے انہوں نے نام بنائے، اور بڑی ہی سپیڈ کے ساتھ تقریباً 5-6 سال کے اندر انہوں نے کروڑوں روپے میں پیسہ اکٹھا کیا۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ غور کریں، یہ نہ دیکھیں چاچی مامی کا منڈا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہمارا بچہ کسی سکول میں پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، ہم اسے سکول میں لے کے جاتے ہیں تو ہم سکول کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں نے کبھی آج تک اپنے بچوں کے لیے سکول کا انتخاب سکول کے نام یا اس کی واہ واہ یا اس کے بلے بلے یا اس کے پروٹوکول کی وجہ سے کبھی انتخاب نہیں کیا۔ میرا انتخاب کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سکول میں سے پڑھنے والے 100 میں سے کتنے بچے کامیاب ہوئے۔ اگر وہ انجینئر بننے کے لیے نکلے 10 بچے، 10 میں سے کتنے انجینئر بن گئے، ان کی بیس کتنی اچھی بنی تھی۔ کوئی ڈاکٹر بنے، اگر اس سکول میں سے میٹرک یا FSC تک اس نے تعلیم دی ہے، اس کے بعد جن بچوں نے جو بھی آگے کسی بھی کیٹاگری میں چلے گئے، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی پائلٹ بن گیا، کوئی بینکر بن گیا، کہ انہوں نے ماسٹر ڈگری کو ٹچ کرنے کے لیے کتنے لڑکے ان کے کامیاب ہوئے، کیا پرفارمنس تھی ان بچوں کی، ان کی بیس کیسے بنائی سکول نے۔ ابھی اگر میں بات کروں تو سرکاری سکول جو ہمارے شہر کے اندر ہے یا ہمارے گاؤں میں آ جاتے ہیں، تو یہاں پر تو 1000 میں سے ایک بچہ نکلتا ہے، وہ بھی قسمت کا غنی ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کیسے نکل جاتا، 1000 میں سے ایک بچہ، اور ہو سکتا ہے میرے داد و شمار غلط ہوں، ہو سکتا ہے 5000 میں سے ایک بچہ نکلتا ہو، جو حالات ہیں سرکاری سکولوں کے، پرفارمنس نہیں ہے۔ تو ہم بچوں کو سرکاری سکولوں میں بھیجتے نہیں ہیں کہ بچے اس کے پلے کچھ نہیں پڑھنے والا۔ پھر چھوٹے موٹے پرائیویٹ سکول بھی آ جاتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچریں ان کے پاس کوئی ان کی وہ نہیں ہے، کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے سکول کا، اور یہاں سے پڑھنے والے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، مطلب 100 میں سے ایک بھی نہیں کامیاب، 500 میں سے ایک بچہ نکلتا ان کا۔ پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ایک سکول کے 100 میں سے 20 بچے کامیاب ہو رہے ہیں، ایک کے 100 میں سے 50 ہو رہے ہیں، ایک کے 100 میں سے 80 کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 100 میں سے 80 جہاں کامیاب ہو رہے ہیں وہاں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروائیں۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی ایڈمیشن، ان کی فیسیں، ان کے پروٹوکول بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسروں سے، کیونکہ وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا بچہ وہاں پڑھنے کے لیے بھیج سکتے ہیں تو آپ کو اس کا اچھا نتیجہ ملے گا، بجائے کہ آپ سرکاری اسکول میں بھیجیں۔ اسی چیز کو آپ بزنس کے ساتھ بھی جوڑیں۔ جب آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کس بزنس مین نے، کس بندے نے زیرو سے تھوڑی ہی دیر میں کاروبار کر کے پیسہ کمایا۔ تو اس طریقے سے آپ کاروبار کو سرچ کریں گے اور اسی کاروبار کے اوپر آپ انویسٹ کریں گے۔ میری آج کی ویڈیو اتنی ہے، امید ہے کہ آپ بہت سادہ طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے لازمی بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اور آج کی ویڈیو اتنی ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں، عمر میں، نسلوں میں، رزق میں بے شمار برکتیں اور اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ دنیا کے اوپر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سب کی ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے، تاکہ لوگ زمین پر امن سے رہیں۔ اللہ حافظ۔